بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی اختصار کے ساتھ محموز کے آخری دو قوانین ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محموز میں ہم نے مسلسل قوانین کو ہی آج تک ذکر کیا ہے۔ 3 اسباق میں ان کے قوانین کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ جوازی قانون ہیں اور چند ایک وجوبی بھی ہیں، جس میں سے ایک وجوبی قانون آج بھی دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ محموز کے قوانین ہم مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے ابواب شروع کریں گے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ان کے ابواب کو ذکر کیا جائے گا، چونکہ طویل کوئی بحث ایسی ہے نہیں ہے۔ چند ایک ایسے صیغہ جات ہوں گے جن میں ہم جوازی قانون ذکر کر کے اور وجوبی قانون جہاں جہاں گردان میں آئے گا اس کا ذکر کر کے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس سبق نمبر 126 ہے، قوانین برائے محموز وہی ہیڈنگ ہے، اور دیکھ رہے ہیں آپ کے پہلا قانون ہے جوانون، اس کا نام ہے۔ جیسا کہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ متحرک مفتوح کے لیے یہ قانون ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حمزہ، یعنی حمزہ متحرک مفتوح کے لیے، ہر حمزہ مفتوحہ جس سے پہلے غیر حمزہ مضموم ہو، یعنی جس سے پہلے کوئی حمزہ نہ ہو، کوئی اور حرف ہو لیکن ہو مضموم، تو اس حمزہ کو واو سے، اور اگر اس سے پہلے غیر حمزہ مکسور ہو تو اسے، یعنی اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے۔ یعنی حمزہ خود مفتوح ہو، اس سے پہلے کوئی اور غیر حمزہ حرف اگر مضموم ہے تو حمزہ مفتوحہ کو ہم واو سے بدلیں گے جوازن۔ اگر اس سے پہلے غیر حمزہ کوئی اور حرف مکسور ہے تو حمزہ کو ہم یا سے بدلیں گے جوازن۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوانن اصل میں تھا جوانن، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ مفتوح ہے، اس سے پہلے غیر حمزہ مضموم، اور میارن اصل میں میارن تھا، حمزہ مفتوح ہے، اس سے پہلے غیر حمزہ مکسور۔ اس میں ایک اور طویل باس بھی ہے کہ ایک کلمہ کی باس بھی ایک کلمہ میں ہو، دو کلمہ میں ہو، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے چونکہ بہت ساری مثالیں ایسی آ جاتی ہیں جن کا تعلق گردان سے نہیں ہوتا۔ تو ہم شروع سے ایسی چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق زیادہ تر گردانوں سے بنتا ہے، گردان میں وہ چیز شامل ہو جائے تو اس پر ہم بحث کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ اگلا قانون ہے ائمتن۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قانون دو حمزے جو متحرک ہوں، ایک ہی کلمہ میں ہوں، دونوں میں سے ایک مکسور ہو تو حمزہ ثانیہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، چاہے پہلا مکسور ہو یا دوسرا مکسور ہو، جو بھی مکسور ہو حمزہ ثانیہ کو ہم یا سے بدلیں گے وجوباً۔ جائعن اصل میں ہے جائعن، اور آگے جب یہ باب آئے گا تو اس میں ہم دوبارہ اس بات بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں جائعن ہوا اور یہاں یہ دو کا قانون بھی جاری ہوگا، طویل باس وہاں بھی آئے گی۔ اور یہ ایک مثال ہے، دو حمزے آپ دیکھ رہے ہیں، دونوں میں سے ایک مکسور ہے تو دوسرے کو یا سے بدل دیا وجوباً، اور اگر دو حمزے ایک ہی کلمہ میں جمع ہوں، ان میں سے کوئی بھی مکسور نہ ہو، وہ مفتوح ہو یا مضموم، تو حمزہ ثانیہ کو ہم واو سے بدلیں گے وجوباً۔ دونوں میں سے کوئی بھی مکسور نہیں ہے، مفتوح ہے یا مضموم ہے، دونوں میں سے ہر ایک، تو پھر حمزہ ثانیہ کو واو سے بدلیں گے وجوباً، جیسے اوادم، اور آئندہ آنے والی گردان میں بھی یہ ضرور اس کی مثال آئے گی اور اس مثال پہ بھی ہم سمجھائیں گے۔ تو یہ دو حمزے متحرک ان کا تعلق ہے۔ اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلا حمزہ واحد متکلم کا ہے تو حمزہ ثانیہ کو واو سے بدلنا پھر کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعوبو میں آگے جا کے اووبو پڑھنا جائز ہے، اعوب میں اووبو پڑھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے یہ تمام قوانین ہمارے پاس مکمل ہو چکے ہیں۔ محموز کے دو ہی قانون رہ گئے تھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ان دو قوانین کو ہی ذکر کیا، سبق میں اختصار بھی ہو گیا، مختصر ہو گیا سبق، اور آئندہ انشاءاللہ سبق میں ہم اس کے ابواب کو شروع کر دیں گے۔ اور آپ ان کی ترتیب اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جوانن اور ائمتن آپس میں ملتے ہیں، اور اس سے پہلے دو قانون ہم نے پڑھے تھے راسن اور آمنہ، وہ آپس میں ملتے ہیں کیونکہ وہاں حمزہ ساکن کا مسئلہ ہے۔ حمزہ ساکن ہو، اس سے پہلے دوسرا حمزہ اگر متحرک ہے تو وجوبی قانون آ جائے گا، اور حمزہ ساکن ہے اس سے پہلے غیر حمزہ متحرک ہے تو پھر وہ حمزہ ساکن حرف علت سے بدلے گا لیکن جوازن۔ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ مفتوح جو ہے متحرک ہے، اس سے پہلے اگر غیر حمزہ ہے، ضمہ ہے، تو اسے واو سے، کسرہ ہے تو اسے یا سے بدلیں گے، ایک حمزہ ہو، یہی دو حمزے متحرک ہو جائیں تو یہ قانون وجوبی آ جاتا ہے۔ تو راسن کو دیکھیں، ایک حمزہ ساکن، قانون جوازی، اور آمنہ میں دیکھیں دو حمزہ، ان میں سے دوسرا ساکن، قانون وجوبی، اور جوانن میں ایک حمزہ مفتوح، قانون جوازی۔
आइम्मतुन में 2 हमज़े मफ्तूह कानून जो है वो वजूबी बन जाता है। तो आप टोटल अगर इनमें से ख़ास तौर पे कवानीन को अगर एक नज़र से देखना चाहें तो रासुन 1, आमना 2, जुवानुन 3, आइम्मतुन 4 और सबसे पहले हमने एक कानून जिक्र किया था सल वाला कानून। इन 5 कानूनों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी बार बार सामने मिसाल भी पेश आती है और ज़रूरत भी पड़ती रहती है। और इनमें से चंद एक जो बात हमने खिलाफुल कानून और खिलाफुल क़ियास जहाँ जहाँ कवानीन जारी हुए थे वो भी बता दिए गए थे और आइंदा आने वाली बात में भी उनका दोबारा जिक्र कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका आमीन।